بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے رشتہ داروں کے حقوق۔ معاشرتی زندگی میں انسان کا واسطہ عام طور پر اپنے خاندان اور قبیلے سے ہوتا ہے جو اس کے رشتہ دار کہلاتے ہیں۔ اسلام نے والدین کے حقوق کے بعد رشتہ داروں کے حقوق پر بہت زیادہ زور دیا۔ رشتہ داروں کے حقوق چند ایک درج ذیل ہیں۔ حسن سلوک۔ اسلام رشتہ داروں سے حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے کہ ان سے بہتر تعلقات قائم رکھے جائیں اور ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کیا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ و تبارک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ حق کی دعوت۔ ہمارا فرض ہے کہ اگر رشتہ دار دینی تعلیم سے ناواقف ہوں تو آگاہ کریں، روحانی اور اخلاقی تربیت کا بندوبست کریں۔ اللہ تعالیٰ و تبارک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ خوشی و غمی میں شریک۔ رشتہ داروں کا حق ہے کہ وہ خوشی کے موقع پر جب آپ کو دعوت پر بلائیں یا دعوت دیں تو ان کی خوشی میں ضرور شرکت کریں۔ اسی طرح غم، مصیبت، بیماری اور ہر قسم کی پریشانی میں شریک ہو کر ان کی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ و تبارک کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنازے کے ساتھ جائیں اور مریض کی عیادت کے لیے بھی ان کی طرف جائیں۔ حق وراثت۔ رشتہ داروں کا حق ہے کہ اسلام نے وراثت میں جو حقوق مقرر کیے ہیں انہیں دیے جائیں، حق تلفی نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ و تبارک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو اس کا حق دو۔ مالی تعاون۔ رشتہ داروں کا یہ بھی حق ہے کہ ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے مالی تعاون کریں تاکہ انہیں غیروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں۔ تلقین کی گئی کہ جو تم خدا کی راہ میں خرچ کرو اس میں ترجیح سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتہ داروں پر مال خرچ کرنے کا اجر دگنا ہے۔ صلہ رحمی کا حکم۔ رشتہ داروں کا حق ہے کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے۔ رشتہ داروں کو توڑنے کی بجائے ان کو آپس میں جوڑا جائے۔ جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں ان کی تعریف قرآن پاک میں اس انداز سے بیان کی گئی وَالَّذِينَ يَصِلُّونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن رشتہ داروں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا یہ لوگ انہیں جوڑتے ہیں۔ اسی سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو شخص اپنی روزی میں کشادگی چاہتا ہے اور عمر میں درازی چاہتا ہے اس شخص کو چاہیے کہ وہ شخص صلہ رحمی کرے۔ قطع رحمی کی ممانعت۔ اسلام میں رشتوں کو توڑنے سے منع کیا گیا بلکہ قطع رحمی کرنے والوں کو سخت وعید سنائی گئی کیونکہ رشتہ داری کو نبھانا جس طرح فضیلت کا باعث ہے اسی طرح اس کو توڑنے والا درج ذیل وعید کا موجب ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنہ قاطع، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ادائیگی حقوق کا فائدہ۔ رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی بہت سے فوائد کا ذریعہ ہے۔
رشتہ داروں کے ذریعے امداد کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے انسان کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی اور آسانی سے کام نکل جاتا ہے، جبکہ غیروں سے مدد طلب کرنے میں اپنی ہی نہیں خاندان کی عزت بھی کم ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ مظلوم کا ساتھ دے کر اور ظالم کو ظلم سے روک کر مسلمان بھائی کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھے تو معاشرہ بہت سی خرابیوں سے بچ سکتا ہے۔ دل آزاری سے پرہیز۔ رشتہ داروں کی مدد کرنے کے بعد احسان جتلانے اور دل آزاری سے منع کیا گیا۔ تلقین کی گئی کہ ان کے ساتھ جو سلوک کریں انہیں طعنے دے کر اپنا اجر و ثواب برباد نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ و تبارک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اچھا بولنا اور معاف کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری کی جائے۔ عفو درگزر۔ رشتہ داروں کا حق ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو قطع تلقی کی بجائے عفو درگزر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے اور اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا بھی پسند ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، پس معاف کر دیا کرو اور درگزر کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف کرنے والے شخص کو بہت پسند فرماتے تھے۔ اگرچہ یہ حکم عام ہے مگر رشتہ داروں کے ساتھ ہر لحاظ سے نرمی کا حکم دیا گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اسلام نے رشتہ داروں کے حقوق پر بہت زور دیا، دوسرے کے حقوق چھین لینے سے منع کیا۔ خوشی و غمی اور شادی و بیاہ کی رسومات میں اسلام رشتہ داروں کو ہی ترجیح دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو رشتہ داروں کے حقوق قرآن و سنت کے مطابق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا آج کا ہمارا موضوع گفتگو۔ انشاءاللہ کل اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔